अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ है, यानी हम सेकंड लॉ की स्टेटमेंट्स देखेंगे। दो स्टेटमेंट्स होती हैं, क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। फिर हम देखेंगे कि आया ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो जनाब शुरू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ हमारा मेन टॉपिक हुआ। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बुनियादी तौर पे दो तरह से डिफाइन किया जाता है, जिसमें एक आपके पास क्लासियस की स्टेटमेंट कहलाती है, एक आपके पास केल्विन एंड प्लैंक की स्टेटमेंट कहलाती है। अब ये दोनों स्टेटमेंट जब आप एक फर्स्ट टाइम देखते हैं तो आपको लगता है ये डिफरेंट वर्डिंग में है, मगर अगर आप इन डेप्थ इसकी देखें, एनालिटिकली अप्रोच देखें, तो ये आइडेंटिकल है। तो वो हम प्रूव भी करेंगे, आज इस बात को डिस्कस भी करेंगे कि आया ये वाकई आइडेंटिकल हैं, उसका थोड़ा सा देखेंगे प्रूफ। फिर ये दोनों स्टेटमेंट जो बेस करती हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस कर रही हैं। जो क्लासियस की स्टेटमेंट है उसमें हम देखते हैं कि हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन टू थर्मल रेजर्वायर वो किन असूल के तहत होगी, जबकि जो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है वो आपके पास हीट का ट्रांसफर इनटू वर्क डील कर रहा होता है। तो शुरू करते हैं। क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ दो तरह से मैं इसे डिफाइन करूंगा, यानी वर्डिंग एक ही है मगर थोड़े बहुत अल्फाज इधर उधर हैं। तो हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू ऑपरेट इन सच अ वे सोल if result would be an energy transfer by heat from cooler to hotter body। यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना नामुमकिन है जिसका नतीजा सिर्फ ये हो कि हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट से या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, खुद ब खुद सोल रिजल्ट, यानी कि आपने कोई इनपुट नहीं दी, कुछ नहीं किया, तो आपकी हीट कोल्ड से हॉट में जा रही है। तो ऐसा कोई सिस्टम बनाना नामुमकिन है। और जरा वसी अल्फाज में कहें तो हम कहेंगे इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, या एक ऐसी डिवाइस कह लो, इन अ साइक्लिक प्रोसेस अनएडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी, यानी बाहर से उसे कोई मदद नहीं मिल रही, टू कन्वे हीट फ्रॉम अ लोअर टेम्परेचर टू अ हाई टेम्परेचर, यानी बैरूनी अमदाद के बगैर किसी भी हीट के लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक ले जाने वाली कोई डिवाइस बनाना नामुमकिन है। ये इस लॉ का सादा सादा मतलब है। बात समझ आ गई। और वन लाइनर अगर बोलूं तो हीट का खुद ब खुद हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक जाना नामुमकिन है, या हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक खुद ब खुद मूव नहीं कर सकती। अब जब आपके पास थर्मोडायनेमिक स्केल में आप सिस्टम में साइकिल में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप तो एक साइकिल में है, तो इसका मतलब इनिशियल स्टेट तो रिस्टोर हो जाएगी एक चक्कर लगाने के बाद। तो आपको जो उसका इफेक्ट होगा वो सिर्फ उसकी सराउंडिंग से पता चलेगा। ये एक बड़ा अहम की पॉइंट है कि आपके पास सिस्टम के जो आपने स्टडी करना है थर्मोडायनेमिक साइकिल में, वो आप सराउंडिंग के इफेक्ट से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे तो वो सराउंडिंग इफेक्ट को इग्नोर कर रहा है, अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी, तो हमें तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर सिस्टम में हुआ क्या है। बात समझ आई। अब आपके पास अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है, तो आप कहेंगे कि एक रेफ्रिजरेटर काम ही नहीं कर सकता कंप्रेसर के बगैर। क्यों? क्योंकि वो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर की तरह काम करता है, हीट को कोल्ड से उठाता है और हॉट पे बाहर फेंकता है। तो आप कहोगे कि जो नेट इफेक्ट ऑन सराउंडिंग है, यानी इन्वॉल्व द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वर्क एडिशनल ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर टू वन, तो ये आपके पास इस पे जो हमारी सराउंडिंग है उस पे इसके असरात आते हैं। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब जो हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर है वो क्लासियस स्टेटमेंट के बिल्कुल मुताबिक है कि आपके पास वो अगर वर्क कर रहा है, जो कंप्रेसर है हीट अंदर से निकाल के बाहर फेंक रहा है, तो इसका अगर सराउंडिंग पे इफेक्ट तो आ रहा है ना, तो सराउंडिंग के उस हीट की चेंज को हम ट्रेस कर सकते हैं। तो ये एक चीज बेसिक आ गई हमारे पास। ठीक होगी बात। अब जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर डिफाइन करें कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ इंजन, कि एक ऐसा इंजन बनाना नामुमकिन है जो कि एक साइकिल में वर्क करे और वो आपको
کوئی ایفیکٹ نہ دے، ماں سوائے کہ ہیٹ ایکسٹریکٹ کرے سنگل ریزروائر سے اور اتنی ہی مقدار کا ورک کر دے. دیسی زبان میں بولیں کہ جتنی ہیٹ ایک ریزروائر سے چلے وہ ساری کی ساری ورک میں شفٹ ہو جائے. ایسا انجن بنانا ناممکن ہے. یہ سٹیٹمنٹ کس کی ہے؟ کیلون پلانک سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ نے آبزرو کیا کہ جو پہلا ہماری سیکنڈ لا کی سٹیٹمنٹ تھی وہ کس کو ڈیل کر رہی تھی؟ ہیٹ کی ٹرانسفارمیشن کو بٹوین تھرمل ریزروائر. اور جو دوسری سٹیٹمنٹ اب کیلون پلانک کی چلی ہے وہ کس کو ڈیل کر رہی ہے؟ ہیٹ انٹو ورک. تو بات سمجھ آئی؟ تو اب آپ کے پاس آپ کو اس لا کی سٹیٹمنٹ سمجھ آ رہی ہوگی کہ ساری ہیٹ جو ایک ریزروائر سے چلی اور یہ ایک سائیکلک پروسیس ہے اور ہیٹ ساری کس میں چلی جائے؟ ورک میں. ایسا ہونا ناممکن ہے. اٹ از امپاسبل. ایک اور طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ it is impossible to construct a device that operate in a cycle produce no other effect than the production of work and transfer heat from a single reservoir. یعنی اوپر والی بات ہے قدرے تھوڑے الفاظ میں کہی گئی. تو جناب اس کا مطلب ہیٹ ساری ورک میں جا رہی ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی، اب یہ ناممکن ہے تو کوئی بھی ہیٹ انجن 100% ایفیشنٹ نہیں ہو سکتا. یعنی کولڈ ریزروائر کا ہونا ضروری ہے. دو ریزروائر کے بیچ میں ہیٹ چلے گی تبھی ورک لے سکیں گے. تو اس کا مطلب جو پاور پلانٹ آپریٹ کرتا ہے جس میں ورکنگ فلوئڈ ہیٹ ایکسچینج کرتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، فرنس کے ساتھ بھی، یعنی آپ کی گاڑی ہے، اس گاڑی کے پیچھے جو سلنسر ہے، اگر آپ سلنسر بند کر دیں، سلنسر کو بلاک کر دیں، تو کیا یہی کہانی آپ کو ایک طرح سے فکس سمجھ آ رہی ہے کہ سلنسر بند ہے، ہیٹ سلنسر میں تو جا نہیں سکتی، تو کیا ہیٹ ساری ورک میں جائے گی؟ آپ دیکھو گے آپ کی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ناممکن ہے کہ ایسا انجن بنایا جائے. تو انوائرمنٹ میں، سراؤنڈنگ میں ہیٹ کا ایکسچینج ہونا بھی لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو میکسیمم تھرمل ایفیشنسی کی اگر ہم بات کریں اب کہ اگر آپ کہیں کسی طریقے سے کہ یہ ممکن ہے تو یہ تو 100% ایفیشنسی والی باتیں ہوگی. تو اب اگر میں 100 کی بجائے لفظ کیا یوز کر رہا ہوں؟ میکسیمم تھرمل ایفیشنسی. تو ہم کہیں گے وہ ڈیپینڈ کرے گا کس پہ؟ ریزروائرز کے ٹیمپریچر پہ، کہ کتنا ٹیمپریچر کا فرق ہے جس کے لحاظ سے ہیٹ ٹریول کرے گی. اچھا جی، اب آپ نے ایک چیز اس میں سمجھنی ہے کہ جو آپ نے 100% ایفیشنسی کہا ہے نا کہ نہیں ہو سکتی، تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ فرکشن یا ڈیسیپیٹیو ایفیکٹ ہے. تو آپ کے پاس جو پلانک سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی اہم بات ہے. وہ آپ کے پاس ہیٹ کی جو ٹرانسفر ہے ورک کے اندر سنگل ریزروائر سے، اسے اس وجہ سے رول آؤٹ نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کا انکار نہیں کرتا. وہ صرف اس بات پہ ڈینائی کرتا ہے کہ تھرموڈائنمک سائیکل کے اندر ایسا سسٹم بنانا ناممکن ہے کہ آپ کے پاس جس میں ساری ہیٹ کس میں چلی جائے؟ ورک میں چلی جائے. یہ بات سمجھنی ہے. اب جو ایکولنسی ہے کہ آیا یہ دونوں سٹیٹمنٹ جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی یہ ایکول ہیں بھی یا نہیں؟ تو آپ کے پاس جو کیلون پلانک ہے، کلازیوس سٹیٹمنٹ، یہ دونوں نیگیٹو سٹیٹمنٹ ہیں اور نیگیٹو سٹیٹمنٹ کو آپ پروو نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے کسی بھی فزیکل لا کی طرح یہ ایک ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ہے کہ ایسا نہیں بنائے جا سکتے. تو ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ہے تو کوئی بھی ایکسپیریمنٹ اب تک کس کی مخالفت میں نہیں آیا. کسی بھی چیز نے اس بات کو کسی نے بھی ایسا انجن بنا کے نہیں دکھایا. تو ناممکن ہے ایسا انجن بنایا جائے. تو یہی لا کی اس دونوں سٹیٹمنٹس کی ایک کہہ لیں کہ ایک افادیت ہے کہ نہ کوئی ایسا ریفریجریٹر بنایا جا سکا کہ جس میں ہیٹ خود بخود کولڈ سے ہائی میں چلی جائے، نہ کوئی ایسا انجن بنایا جا سکا جس میں ہیٹ ساری کی ساری ورک میں چلی جائے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کے پاس ایک اور بھی اس کا طریقہ کار ہے ثابت کرنے کا کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹس ایکول ہیں یا نہیں. کہ آپ کے پاس جو کلازیوس اور کیلون پلانک کی سٹیٹمنٹ ہے بظاہر یہ ڈیفرنٹ ہیں، مگر جب آپ کسی ایک کی وائلیشن کرتے ہیں تو دوسرے کی وائلیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. آپ اس بات کو پروف کر کے دیکھتے ہیں. لیٹس سے ہمارے پاس دو ریزروائر آپ کو دکھ رہی ہیں، ہائی ٹیمپریچر اور لو ٹیمپریچر ریزروائر. اب آپ ذرا اس میں سب سے کی پوائنٹ دیکھیے گا، سسٹم باؤنڈری، یہ ڈاٹڈ لائن لکھ رہی ہے. یہ لو ٹیمپریچر ریزروائر میرے سسٹم باؤنڈری کے اندر ہی آئی ہوئی ہے. یہ آگے چل کے بڑا اہم کام ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک ہیٹ پمپ جو آپ کے لیفٹ پہ دکھ رہا ہے، اس میں ورک آپ نے کوئی نہیں دیا اور ہیٹ کیو ایل سے گئی، یعنی لو ٹیمپریچر سے چلی گئی ہائی ٹیمپریچر پہ.
ٹھیک ہے, اتنی جتنی ہیٹ چلی تھی وہ ساری چلی گئی. اب آپ کے پاس یہ جو کیو ایل ہے, ہیٹ ہے, لو ٹیمپریچر سے جا رہی ہے ہائی ٹیمپریچر پہ, خود بخود آپ نے کوئی ورک نہیں کیا, یعنی یہ وائلیشن ہے کلازیس اسٹیٹمنٹ کی کہ ہیٹ خود بخود لو سے جا رہی ہے کس پہ, ہائی پہ. اب یہ جناب پہنچ گئی ہائی ٹیمپریچر پہ اور کیو ایچ ہیٹ وہاں سے چلی اور کچھ ورک میں چلی گئی, بچ جانے والی کس میں آ گئی, لو ریزروائر میں کیو ایل کے طور پہ. اب اگر آپ غور کرو کہ جو آپ کے پاس کیو ایچ تھی وہ گریٹر دین کیو ایل ہے, وہ ہائی ٹیمپریچر سے جا رہی ہے, کچھ کس میں جا رہی ہے, ورک میں جا رہی ہے, ریمیننگ کس میں جا رہی ہے, لو ٹیمپریچر میں. اب سوچو کہ جتنی کیو ایل سے نکلی اتنی کیو ایل میں واپس آ گئی, یہاں پہ تو کوئی بدلاؤ آیا ہی نہیں. اس کا مطلب یہاں سے تو کوئی ایک طرح سے انٹریکشن ہوئی نہیں. تو آپ کے پاس اگر آپ اس نیچے والی چیز کو سمجھیں, نہ ہیٹ نکل رہی ہے نہ ہیٹ آ رہی ہے, یعنی سم تو زیرو رہ رہا ہے, آپ کی سم کہنا چاہیے ڈفرنس تو زیرو رہ رہا ہے. تو اس کا مطلب دیکھنے پہ ایسے لگے گا کیو ایچ ساری کی ساری کس میں جا رہی ہے, ورک میں جا رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے وائلیشن ہوگی کیلون پلانک کی کہ بھئی ہیٹ ساری کی ساری کس میں چلی گئی, ورک میں چلی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس کمبینیشن کو دیکھیں کہ آپ نے جب وائلیشن کی ہیٹ پمپ میں, تو خود بخود ہیٹ انجن کے اندر بھی وائلیشن آ گئی آپ کے پاس. بات سمجھ گئے, یعنی کلازیس کو وائلیٹ کیا تو کیلون پلانک کے اندر بھی آپ کے پاس وائلیشن آ گئی. آپ اس کا الٹ بھی پروف کر سکتے ہیں, یعنی کیلون پلانک کی وائلیشن کروائیں تو آپ دیکھیں گے خود بخود کلازیس کی وائلیشن ہونی شروع ہو جائے گی. تو اب آپ کے پاس اس کا مطلب یہ دونوں جو سٹیٹمنٹ ہیں کلازیس اور کیلون پلانک کی, یہ ایکویلنٹ ہے, یعنی سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس کو ایکولی ریپرزینٹ کرتی ہیں. ایک ریفریجریٹر کے کنسپٹ سے کرتی ہے, ایک ہیٹ انجن کے لحاظ سے کرتی ہے, مگر دونوں ایک ہی بیسک انالیٹیکلی ایک ہی چیز کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا, چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بقیہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھیں گے. اوکے, اللہ حافظ.